اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی کہانی۔ ایک بادشاہ کا معمول تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ ایک رات اسے خواب میں نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فکر مند ہے۔ یہ خواب دیکھ کر وہ دن بھر پریشان رہا، اس کی سمجھ میں وجہ نہ آئی۔ دوسری رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پھر خواب میں تشریف لائے اور ان دو افراد کی نشاندہی فرمائی جو آپ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کو پریشان کر رہے تھے۔ پھر تیسری رات بھی بادشاہ نے یہی خواب دیکھا۔ 3 رات مسلسل ایک ہی طرح کا خواب دیکھ کر وہ بادشاہ بے چین ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ سوچ کر اس نے فوراً مدینہ شریف جانے کا فیصلہ کیا اور کئی دن کے مسلسل سفر کے بعد مدینہ جا پہنچا۔ مدینہ پہنچ کر بادشاہ نے پہلے تو آنے جانے والے تمام راستے بند کرا دیے، پھر اس نے ایک بہت بڑی دعوت کی جس میں شہر کے تمام لوگوں کو مدعو کیا۔ کھانے کے دوران میں بادشاہ نے گھوم پھر کر ایک ایک شخص کو غور سے دیکھا، لیکن اسے وہ چہرے نظر نہ آئے جن کی پہچان سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے خود خواب میں فرمائی تھی۔ اس پر وہ سخت پریشان ہو گیا۔ اس نے مسلسل 3 رات خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو پریشان دیکھا تھا، اس لیے اسے بھلا کیسے چین آ سکتا تھا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو اس نے شہر کے کوتوال سے پوچھا، کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آج کی دعوت میں نہیں آئے؟ کوتوال نے بتایا کہ شہر کے تو سب لوگ دعوت میں شریک تھے، البتہ 2 عبادت گزار بزرگ نہیں آئے۔ وہ شہر میں کسی سے ملاتے نہیں ہیں۔ روضہ مبارک کے قریب ایک جھوپڑی میں ان کا قیام ہے، وہ سارا دن وہاں عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ فوراً اس جھوپڑی میں پہنچا، لیکن دونوں بزرگ اس وقت موجود نہیں تھے۔ بادشاہ نے جھوپڑی میں داخل ہو کر ایک چیز کا غور سے جائزہ لیا، مگر اسے کوئی قابل اعتراض چیز نظر نہ آئی۔ وہ فکر مند تو تھا ہی، اسی پریشانی میں جب اس نے زمین پر بچھی ہوئی ایک چٹائی کو اٹھایا تو سارا ماجرا اس کی سمجھ میں آ گیا۔ چٹائی کے نیچے ایک سرنگ نظر آئی جو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی قبر مبارک تک جا چکی تھی۔ یہ دیکھتے ہی بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے ان دونوں بزرگوں کو اسی وقت پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب انہیں بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ فوراً پہچان گیا کہ یہی وہ شیطان ہیں جن کے چہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے خواب میں دکھا کر ان کے شر سے بچانے کا حکم دیا تھا۔ بادشاہ نے شدید غصے سے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس ناپاک حرکت کے پیچھے تمہارا کیا مقصد ہے؟ اس پر دونوں نے پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں بنائیں، لیکن جب دیکھا کہ اب حقیقت بتائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو بتایا کہ ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم سرنگ کے ذریعے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی قبر تک پہنچیں اور ان کا جسد مبارک یہاں سے نکال کر لے جائیں۔ آج ہمارے کام مکمل ہونے ہی والا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اسی وقت اپنی تلوار نکال کر ان دونوں کی گردنیں تن سے جدا کر دیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے روضہ مبارک کے چاروں طرف گہری کھدائی کروا کر اس میں پگھلا ہوا سیسہ بھروا دیا تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسی ناپاک جسارت نہ کر سکے۔ اس واقعے کو یاد کر کے بادشاہ اکثر روتا تھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اتنے عظیم کام کے لیے اس کا انتخاب کیا۔ اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کا نام نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تھا۔ اس کا مزار دمشق میں ہے۔ الفاظ معنی: جسد مبارک، جسم مبارک، معمول، مستقل کیا جانے والا کام، کثرت، بہت دفعہ، بہتاب، مدعو کرنا، دعوت پر بلانا، مشغول، مصروف، آنکھوں میں خون اترنا، شدید غصہ آنا۔ سوال نمبر 1، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ نے خواب میں کیا دیکھا؟ جواب: نور الدین زنگی رحمۃ اللہ نے خواب میں دیکھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر مند ہیں۔ دوسری رات
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خواب میں تشریف لائے اور ان دو افراد کی نشاندہی فرمائی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کر رہے تھے۔ پھر تیسری رات بھی بادشاہ نے یہی خواب دیکھا۔ 3 رات مسلسل ایک ہی خواب دیکھ کر وہ بادشاہ بے چین ہو گیا۔ سوال نمبر 2، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ نے ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ جواب: نور الدین زنگی رحمۃ اللہ نے مدینہ پہنچ کر آنے جانے والے تمام راستے بند کرا دی، پھر ایک بہت بڑی دعوت کی جس میں شہر کے تمام لوگوں کو مدعو کیا۔ سوال نمبر 3، دشمنوں کے ناپاک عزائم کیا تھے؟ جواب: دشمنوں کے ناپاک عزائم یہ تھے کہ سرنگ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر تک پہنچیں اور ان کا جسد مبارک یہاں سے نکال کر لے جائیں۔ سوال نمبر 4، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ نے روضہ پاک کی حفاظت کے لیے کیا کام کیا؟ جواب: نور الدین زنگی نے روضہ مبارک کے چاروں طرف گہری کھدائی کروا کر اس میں پگھلا ہوا سیسہ بھروا دیا۔ سوال نمبر 5، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ کس بات پر شکر کیا کرتا تھا؟ جواب: نور الدین زنگی رحمۃ اللہ اکثر روتا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے عظیم کام کے لیے اس کا انتخاب کیا۔ سوال نمبر 2، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، بادشاہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا خاص اظہار تھا، کثرت سے درود پڑھنا۔ 2 نمبر، بادشاہ نے دونوں افراد کو پکڑنے کے لیے طریقہ اختیار کیا، لوگوں کی دعوت کی۔ 3 نمبر، آنکھوں میں خون اتر آنا کا مطلب ہے شدید غصہ آ جانا۔ 4 نمبر، نور الدین زنگی نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم کام کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ نمبر 5، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ کا مزار ہے دمشق۔ سوال نمبر 3، ذیل میں چند الفاظ دیے گئے ہیں، انہیں اپنے ٹیچر کے ساتھ دہرائیے اور ان کا تلفظ یاد رکھیے، بار بار دہرائیے تاکہ یہ صحیح طور پر ادا کیے جا سکیں۔ فکر مند، خواب، جسد مبارک، دمشق، آگ بگولا۔ سوال نمبر 4، کہانی توجہ اور دلچسپی سے سن کر اس کے بارے میں اپنے ساتھی سے تبادلہ خیال کیجیے۔ جواب: مان اویس، آج میں نے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ کی سچی کہانی پڑھی جو کہ سبق آموز کہانی تھی۔ اویس: مان، اس کہانی میں کیا خاص بات تھی؟ مان: اویس، اس کہانی میں بتایا گیا ہے کہ نور الدین زنگی ایک نیک اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ تھا۔ انہوں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان دیکھا تو فوراً مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مدینہ میں بادشاہ نے بڑی دعوت کی جس میں مدینہ کے تمام لوگوں کو مدعو کیا گیا۔ نور الدین زنگی نے 2 ایسے لوگوں کو پکڑ لیا جو بھیس بدل کر خطرناک منصوبہ بنا رہے تھے۔ ان دونوں نے روضہ مبارک تک سرنگ کھود رکھی تھی مگر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ نے بروقت انہیں روک لیا اور ایک بڑے نقصان سے بچا لیا۔ بعد میں انہوں نے روضہ مبارک کی حفاظت کے لیے مضبوط انتظام بھی کیا۔ سبق: مجھے اس کہانی سے یہ سیکھنے کو ملا کہ سچا ایمان، محبت اور ہوشیاری انسان کو بڑے بڑے کام کرنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ مان اویس، تمہیں یہ کہانی کیسی لگی؟ اویس: مان، بہت اعلیٰ، اس کہانی کو سن کر میری معلومات میں اضافہ ہوا، شکریہ۔ سوال نمبر 5، الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ مدعو، مشغول، ماجرا، مسلسل، نشاندہی۔ الفاظ، جملے۔ مدعو: طارق نے ہمیں اپنی شادی میں مدعو کیا تھا۔ سوال نمبر 6، ضمیر کی تعریف لکھیے۔ جواب: ضمیر کی تعریف: وہ لفظ جو اسم کی جگہ استعمال ہو اسے ضمیر کہتے ہیں، جیسے میں، ہم، تم، آپ، وہ، یہ، وہ لوگ، ہم لوگ۔ اس میں میرا، تمہارا جملے میں ضمیر کا استعمال۔ اگر نمبر 1، اگر تم نہ جگاتے تو میں سوتا ہی رہ جاتا، ضمیر تم میں۔ 2 نمبر، اس نے جاتے ہوئے اپنے دوست عدیل کو بھی ساتھ لیا، ضمیر اس۔ 3 نمبر، ہم کل پارک جائیں گے، ضمیر ہم۔ 4 نمبر، یہ میرا گھر ہے، ضمیر یہ۔ 5 نمبر، تم کون ہو، ضمیر تم۔ سوال نمبر 6، اس سبق میں ایسے الفاظ تلاش کیجیے جو ضمیر کے طور پر استعمال ہوئے ہوں۔ جواب: اس سبق میں یہ ضمائر استعمال ہوئے ہیں، وہ، اس، اسے، انہوں نے، ان کا، اس نے، یہ، انہیں، آپ، تم، ہمیں۔ سوال نمبر 7، سابقہ اور لاحقہ کی تعریف کیجیے۔ جواب: سابقہ کی تعریف: وہ حروف یا لفظ جو کسی لفظ کے شروع میں لگ کر اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کریں انہیں سابقہ کہتے ہیں، جیسے بے جمع ایمان، بے ایمان، بے جمع چین،
بے چین بے جمع ادب بے ادب، نا جمع خوش ناخوش، بد جمع اخلاق بد اخلاق، لا جمع علم لا علم، بے جمع کار بیکار۔ لائحقے کی تعریف: وہ حرف یا لفظ جو کسی لفظ کے آخر میں لگ کر اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کریں انہیں لائحقہ کہتے ہیں، جیسے علم جمع چھوٹی یہ علمی، کھیل جمع نا کھیلنا، دوست جمع چھوٹی یہ برابر ہے دوستی، خوب جمع صورتی خوبصورتی، فکر جمع مند فکر مند، صحت جمع مند صحت مند، عقل جمع مند عقل مند۔ سوال نمبر 7، آپ سابقہ بے اور لائحقہ مند لگا کر 5 الفاظ لکھیے۔ جواب: سابقہ بے جمع ادب بے ادب، بے جمع ایمان بے ایمان، بے جمع کار بیکار، بے جمع کوف بیوقوف، بے جمع ضمیر بے ضمیر۔ لائحقے: ہنر جمع مند ہنر مند، درد جمع مند درد مند، فکر جمع مند فکر مند، عقل جمع مند عقل مند، خیر جمع مند خیر مند۔ سوال نمبر 8، اس کہانی کو اپنے لفظوں میں لکھیے۔ جواب: ایک نیک اور عاشق رسول بادشاہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ ہر رات درود شریف پڑھتا تھا۔ ایک رات اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نظر آئے۔ یہ خواب مسلسل 3 دن آیا۔ بادشاہ بے چین ہو گیا اور فوراً مدینہ منورہ پہنچا۔ مدینے میں ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا، سب لوگ جمع ہو جائیں اور ان 2 لوگوں کی نشاندہی ہو سکے، مگر دعوت میں 2 عبادت گزار بندے نہیں آئے تھے۔ جب بادشاہ ان کے گھر گیا تو وہاں ایک خفیہ سرنگ ملی جو روضہ مبارک کی طرف جا رہی تھی۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ ایک ناپاک منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ بادشاہ نے انہیں سزا دی اور روضہ مبارک کی حفاظت کو مزید مضبوط کیا۔ اس طرح بادشاہ نے اپنی سمجھداری اور ایمان سے ایک بڑا فتنہ ختم کیا۔ سوال نمبر 9، تصویری اشاروں کی مدد سے کہانی مضمون لکھیے، کمرہ جماعت میں سنائیے۔ کہانی۔ جواب: ایک دن ایک بچے کو درخت کے نیچے ایک زخمی چڑیا کا بچہ ملا۔ وہ کمزور اور تکلیف میں تھا۔ بچہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ اس نے بڑی محنت سے اس کی مرہم پٹی کی اور اسے دانہ پانی دیا اور ایک پنجرے میں رکھ کر اس کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ کچھ دنوں بعد چڑیا کا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ اس دوران اس کی ماں چڑیا بھی وہاں آتی رہتی اور چہچہاتی رہتی، جیسا کہہ رہی ہو کہ میرے بچے کو آزاد کر دو۔ آخر کار بچے نے چڑیا کے بچے کو آزاد کر دیا۔ وہ خوشی سے اڑتا ہوا اپنی ماں باپ کے پاس چلا گیا۔ بچے کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اسے دعائیں دے رہے ہو۔ سچی خوشی۔ مضمون: سچی خوشی دولت یا چیزیں حاصل کرنے سے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد اور نیکی کرنے سے ملتی ہے۔ جب ہم کسی کی تکلیف دور کرتے ہیں تو دل کو ایک خاص سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ایک دن ایک بچے کو درخت کے نیچے ایک زخمی چڑیا کا بچہ ملا۔ وہ بہت کمزور اور بے بس تھا۔ بچے نے اسے گھر لے جا کر اس کی مرہم پٹی کی اور اسے دانہ پانی دیا۔ اس نے اس کی بہت محبت سے دیکھ بھال کی۔ کچھ دن بعد چڑیا کا بچہ صحت مند ہو گیا۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو بچے نے اسے آزاد کر دیا۔ چڑیا خوشی سے اڑ گئی اور اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ گئی۔ بچے کو وہ دل ہی دل میں اسے ایسے لگا جیسے چڑیا اسے دعائیں دے رہی ہو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچی خوشی دوسروں کی مدد کرنے سے دل کو جو خوشی ملتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتی ہے۔